مشروط وعدے۔ اللہ نے انسان سے وعدے فرمائے ہیں ایک اچھے مستقبل کے، لیکن یہ سارے وعدے مشروط ہیں۔ انجیل مقدس میں ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آخری وعدہ کیا تھا اس کی تفصیل قرآن پاک میں ہے۔ سورہ اعراف ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی ہے وارث بنایا، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ پورا ہوا، یہ سبب اس صبر کے جو انہوں نے کیا۔ یہ وعدہ مستقبل میں پورا ہونا ہے۔ کمزور اسی وقت وارث بنیں گے جب حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ زمین کو کمزوروں کے کنٹرول میں دیے جانے کا وعدہ حضرت یسیع نے دہرایا تھا۔ وہ کچھ یوں ہے، تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، وہ ابد تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم میں خداوند اس کے وقت پر سب کچھ جلد کروں گا۔ قرآن پاک میں ہے، تب ہم نے ایک بار پھر ان کے مقابلے میں تمہاری باری عطا کی اور تمہیں دولت دی اور اولاد دے کر تمہاری مدد کی، تمہیں لشکر میں زیادہ کیا۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح تفسیر عیاشی میں بیان کی گئی ہے کہ آخری دور میں جب الہامی آخری رہنما کا دور حکومت ہوگا تو ہر شخص کو ایک لمبی زندگی عطا کی جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس دور میں کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کو چھوڑ کر نہیں جائے گا جب تک کہ اس نے اپنے 1000 بیٹے نہ دیکھ لیے ہوں۔ یہ عہد نامہ قدیم میں شامل وعدے کی تکرار ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وعدے کو کچھ یوں دہرایا۔ ترجمہ: موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور عاقبت و انجام تو متقین کے لیے ہی ہے۔ سورہ اعراف آیت 128۔ قرآن مجید تمام مذاہب کے متقی اور دیندار فرما بردار بندوں کے ساتھ کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تجدید کرتا ہے کہ یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب آخری آسمانی رہنما کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکا کر بلائے گا، اور دیکھ وہ تیزی سے دوڑے چلے آئیں گے، نہ کوئی ان میں سے تھکے گا نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگھے گا نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ہی ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ یسیع باب 5 آیت 26-27۔ رب الافواج جنگ کے لیے فوجیں جمع کرتا ہے، وہ دور ملک کے آسمان کی انتہا سے آئے ہیں، ہاں خداوند بھی اس کے قہر کے ہتھیار بھی، تاکہ تمام ملک کو برباد کر دیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا، اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لے آئیں گے۔ ان آیات میں لفظ انتظار غور طلب ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ دیا گیا تھا کہ وہ رب الافواج کا انتظار کریں۔ یہی وعدہ اللہ کے نبی حضرت یرمیہ علیہ السلام کی کتاب میں بھی ملتا ہے، جو کہ آخری دور سے متعلق ہے اور آخری الہامی رہنما کے دور حکومت کے متعلق ہے۔ اور میں ان کو جو میرے گلہ سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا، اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا، اور وہ پھیلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چرواہے مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ نہ پھر ڈریں گے نہ گھبرائیں گے نہ گم ہوں گے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، آنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں صالحین سے بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے زبور میں پیغام کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیکوکار بندے ہوں گے۔ تفسیر قمی، تفسیر صافی
مجموع البیان، طبرسی اور البرہان میں اوپر دی گئی اس قرآنی آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ آخری آسمانی رہنما کے ساتھی یا اصحاب صالح بندے ہوں گے جو زمین کے وارث ہوں گے۔ جو حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق اللہ نے سارے مذاہب کے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ زمین پر حکومت کا وعدہ فرمایا ہے، جبکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے عداوت میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہودی مسلمانوں سے، عیسائیوں سے، اور عیسائی مسلمان یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیے، ترجمہ: اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق ہے، ہدایت کرتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کو استوار کرتا ہے۔ تفسیر عیاشی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کعبہ کی پشت کی طرف سے ظاہر ہوں گے تو 27 افراد خود ان کو ان کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک حضرت موسیٰ کا نائب ہوگا۔ جناب یوشع جو کہ حضرت نون علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اپنے گروہ کے 15 دیگر افراد کے ساتھ 7 اصحاب کہف، ایک فرعون کے خاندان میں سے جو کہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، 4 اشخاص حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے جن کے نام یہ ہیں: جناب حضرت سلمان فارسی، جناب حضرت ابو دجانہ انصاری، جناب حضرت مالک اشتر اور حضرت مقداد۔ مشہور کتابین اوصاف الرغبین اور منتخب العصر میں لکھا گیا ہے کہ آخری الہامی رہنما مشہور تابوت سکینہ کو انطاکیہ کی ایک غار سے نکالیں گے۔ اصل صحیفہ زبور کو شام کے ایک پہاڑ سے نکالیں گے اور یہودیوں کے تمام اعتراضات اور دلائل کو رد فرما دیں گے، جس کے بعد ان کی ایک بڑی تعداد ان کو ایک مقدس الہامی رہنما کے طور پر تسلیم کر لے گی اور ان کو اپنی تائید و نصرت پیش کرے گی۔ کچھ مصنفین نے ان کی تعداد 30,000 لکھی ہے۔ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کرے گی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد دجال اور سفیانی کی مدد کرے گی جو اسلام کے دشمن ہوں گے۔ احادیث بتاتی ہیں کہ دجال کے ساتھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی۔ یہودی مذہب کے مطابق دجال کے وہ سب ساتھی حرامی ہوں گے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس وقت سارے یہودی اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ خلاف ہوں گے جو کمینے، بدکار، ظالم، بدمعاش اور حرامی ہوں گے۔ اور یہ بات صرف یہود کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے حرامی، بدکار، ظالم و جابر، کمینے لوگ حق کی مخالفت کریں گے۔ ہر وہ شخص جو اپنے مذہب کے احکامات پر عمل کرتا ہوگا اور خود کو برے اعمال سے بچاتا ہوگا وہ حق کا حمایتی اور مددگار ہوگا، لیکن ایسے اشخاص بہت ہی کمیاب ہوتے ہیں اور ہر مذہب میں ان کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ الہامی صحائف یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آخری دور آئے گا اور آخری الہامی رہنما کی حکومت قائم ہوگی تو سب کا مذہب ایک ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ نے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ خداوند خدا تم کو قتل کرے گا اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا۔